یہ لفظ اللہ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر یا لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر ہو تو کیا پر پڑھیں گے یا بریک پڑھیں گے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہو اس کو نہ پڑھیں، اور بریک پڑھنا اس کو بریک نہ پڑھیں تو کیا اس میں ترجمہ چینج ہوگا، بدلے گا یا نہیں بدلے گا یہ بھی بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آ رہا ہے، یہاں پر نون ساکن کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یا صرف میم پڑھا جائے گا، اس بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، یہاں پر نون ساکن پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اگر پڑھا جائے گا تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا یہ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو پہلے کسی نے نہ بتائی ہوں. یہ مکمل ویڈیو دیکھیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پتہ چل جائے گا. یہاں پر یا کے اوپر شد ہے، شد والا حرف کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے اور کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 120 سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی 120 پارٹ نمبر، اور دوسرا پارہ ہے آٹھواں رکوع، دوسرے پارے کا 8واں رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، یعنی مکمل ہو رہا ہے. اور یہاں پر آیت نمبر 208 یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا، یہاں سے ہجے کریں گے، فا زبر فا، ہجے کرنے کے بعد جو ہے وہ پریکٹس میں پڑھیں گے پھر لہجے میں. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، فا کا مخرج ہے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان دو دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں فا، فا پڑھنے سے یعنی وہ ہونٹ کو، دونوں ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے منہ بھر جاتا ہے اور فا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا. یہ فا کا مخرج آپ کو میں نے بتایا ہے، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا، اس طریقے سے. اب اس کے بعد حمزہ کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سا قانون جو ہے وہ لگ رہا ہے. دیکھیں اگر ہم اس کو پڑھیں گے فَإِن زَلَلْتُم تو یہ غلط ہے، کیونکہ نون کے اوپر یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. اور کون سا اخفا ہے ابھی اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. اخفا کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں. اخفا کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن کا اخفا ہوگا یا نون تنوین کا اخفا ہوگا. یہ تعریف اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں، لکھ کے بھی یاد کر سکتے ہیں. اب ہم نے جو تعریف پڑھی ہے اس تعریف کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے قانون لگ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن ہے کہ نہیں ہے. نون یہاں پر ساکن ہے. اخفا جو ہوتا ہے یا تو وہ نون ساکن کے بعد ہوتا ہے یا پھر نون تنوین کے بعد ہوتا ہے. نون تنوین تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ نون تنوین کسے کہتے ہیں، یہ تو نون ساکن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ نون تنوین کسے کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر دو پیش ہیں اور کسی جگہ پر دو زبر آ جاتے ہیں، کسی حرف کے نیچے دو زیر آ جاتے ہیں، تو یہ جو دو زیر، دو زبر، دو پیش ہیں یہ تنوین ہوتے ہیں. اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ نون تنوین کہا جاتا ہے ان کو، دو زبر دو زیر دو پیش کو. اگر دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف یا نون ساکن کے بعد کوئی حرف آئے گا حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا. اب حروف اخفا کون سے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں حروف اخفا کے. ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف
نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئے گا تو اخفا ہوگا۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ تجوید کی اصطلاح میں آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک الف کی مقدار جو ہے غنہ کریں گے، نون ساکن کا اخفا ہوگا، فَإِن، اس طریقے سے اخفا فَإِن۔ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو زا ہے نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، یہ زا حروف اخفا میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ گنتی کر لیتے ہیں ہم، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا۔ یہ چھٹے نمبر پر جو ترتیب آپ کو میں نے بتائی ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے چھٹے نمبر پر ذال کے بعد زا آ رہا ہے، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد زا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ایک الف کی مقدار کتنا ہوتی ہے؟ ایک الف کی مقدار ہوتی ہے، وہاں سے آپ الف ہے یا کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، اس کو آپ لمبا کریں، یہاں سے ایک اس کی مقدار پہچان کرنے کے لیے، اس کی مقدار دیکھنے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ کی کوئی بھی فنگر اوپن کرنی ہے، پھر بند کرنی ہے آہستہ آہستہ۔ جتنی دیر میں ایک فنگر جو ہے، انگلی جو ہے کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے، اس دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ اب آپ خود ٹرائی کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ یہاں پر اخفا جو نون ساکن کا اخفا ہے، یہ اخفا کا غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، فَإِن، اس طریقے سے زَلَلْتُمْ، زا زبر زا، لام لام زبر لل، تا میم پیش تم، زَلَلْتُمْ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تا ہے اس کو پہلی میم کے ساتھ ملائیں گے یا دوسری میم کے ساتھ؟ پہلی میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے، دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، تا میم پیش تم، کیونکہ ساکن حرف کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ جو تا ہے اس کو جس حرف کے اوپر شد ہوگا، آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، جو قانون ہے وہ تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہے، لیکن آسان لفظوں میں اس طریقے سے سمجھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، مشدد حرف ہو یعنی کسی حرف کے اوپر شد ہو اور اس سے شد والے حرف سے پہلا حرف جو ہے ساکن ہو، جزم ہو اس کے اوپر، جیسے یہاں پر میم کے اوپر شد ہے، اس سے پہلے میم کے اوپر جزم ہے، اور اس سے پہلے پیش ہو، شد والے حرف سے پہلے ساکن ہو، ساکن والے حرف سے پہلے حرف جو ہے متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو جو اس کے درمیان ساکن حرف آئے گا جزم والا اس کو چھوڑ دیں گے، جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوگا اس کو ڈائریکٹ شد والے حرف کے ساتھ ملائیں گے، جیسے یہاں پر تا میم پیش تم، اس طریقے سے میم میم زیر میم۔ اب یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، یہ ہے ادغام مثلین، دو حرفوں کا ایک جگہ جو ہے وہ دو حرفوں کا آپس میں ادغام ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر میم کے بعد نون ہے، نون کے بعد چھوٹا میم ہے، اس نون کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیں ہجے کرتے ہوئے ہم نون کو پڑھ سکتے ہیں، میم نون زیر من، با عین زبر با۔ جب ہم ساؤنڈ میں پڑھیں گے یعنی آواز اس کی نکالیں گے تو پھر یہ میم کو میم کے ساتھ ملا کے ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، میم با، اس طریقے سے۔ اور یہاں پر عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، دال زیر دی، میم الف زبر ما، میم بعدی ما، میم کیا گیا الف ہے، الف مدہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ الف مدہ ہے؟ الف مدہ کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے میم کے اوپر، تو الف کیا ہوا؟ مدہ ہوا۔ الف مدہ کا کیا مطلب ہے؟ الف مدہ کا مطلب ہے الف کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ مد کا مطلب کیونکہ ہوتا ہے لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں جاءتکم، یہاں پر جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے، یہ جیم کا مخرج ہے، صفات کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو مخرج بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر جیم کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے،
اب یہ کون سی مد ہے؟ مد متصل. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مد متصل ہے؟ ہم اس کی پہلے تعریف پڑھ لیتے ہیں. مد متصل کی تعریف ہے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. یہ الف جو ہے جاء، یہ ایک لفظ ہے، جیم الف اور حمزہ. اب یہاں پر ان کا جو جیم کے بعد جو حرف ہے الف، یہ حرف مد ہے. اب حرف مد کے بعد دوسرا حرف مد کے بعد حمزہ ہوگا تو یہ مد متصل ہوگی. یہ حرف مد کے بعد حمزہ ہے جو عین کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مد متصل ہے. مد متصل کی مقدار کتنی ہے؟ 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، لونگ کرنا. اب یہاں پر آسان لفظوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ تعریف سن کر آپ کو سمجھ نہ لگے، تو عام طور پہ یعنی زیادہ تر یہی ہوتا ہے. یہ مد متصل کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں. الف کے اوپر جو یہ لکیر ہے یہ موٹی ہوتی ہے، اور جو باریک ہوتی ہے وہ مد منفصل کی ہوتی ہے. مد متصل جہاں پہ بھی ہوگی اس کی لکیر جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے. اور الف کے بعد یعنی جو حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ عین کی شکل میں ہو تو مد متصل ہوگی، اور اگر دوسری حمزہ الف کی شکل میں ہو تو پھر مد منفصل ہوگی. یہ سادہ لفظوں میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ اکثر جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور مد متصل کی مقدار جو ہے 3 الف کے برابر ہے، اور مد منفصل کی مقدار 2.5 سے 3 الف کے برابر ہے، لمبا کر سکتے ہیں. حمزہ تا زبر ات، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، جاءتکم البینات، با یا زبر بج، یا زیر جی، نون کھڑا زبر نا، بینا. یہاں پر یا کے اوپر شد ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. دیکھیں یہ یا کے اوپر شد ہے. اب ہم جب اس کے ہجے کریں گے، با یا زبر بائی، یا زیر جی، بائی. اب ایک دفعہ یا جو ہے با کے ساتھ ملا کے پڑھی جا رہی ہے، پھر یا کی جو حرکت ہے وہ پڑھی جا رہی ہے شد کی وجہ سے. کیسے؟ اگر شد نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھتے بائی نہ تھی، بائی نہ تھی، پھر یا ایک دفعہ پڑھا جا رہا ہے. اب یا کے اوپر شد ہے تو ہم پہلے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بیناتو، بیناتو، اس طریقے سے. وہ غلطی سے تا کے نیچے زیر پڑی گئی ہے. اور اب یہاں پر نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، نون کھڑا زبر نا، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، اس کو مد اصلی بولتے ہیں. مد کی جو ہے وہ اصل ہے، یہ اس کا نام ہے مد اصلی. تا پیشتو، بیناتو. اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا، یا کے نیچے زیر ہے. کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرکات کو کبھی بھی لمبا نہیں کیا جاتا. حرکات زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے. کسی حرف پہ زبر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لام زبر لا، ایسے نہیں پڑھیں گے. لام زبر لا، اس کا جو ساؤنڈ آئے گا لا. زیر ہے تو لی، پیش ہے لو، اس طریقے سے. اور یا ہے، یا کے اوپر زبر ہے یا، زیر ہے یی، پیش ہے یو. اگر کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا زیر یہ غلط ہے. یہ نہیں پڑھنا، یی، کیونکہ زیر کا مطلب جھکانا ہوتا ہے، جھکا کے پڑھنا ہوتا ہے. اور زبر ہو یا، پیش ہو یو، یو نہیں پڑھنا. یو پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا. یو، ٹھیک ہے. بیناتو، اب تا کے اوپر پیش ہے تو اس کو تو نہیں پڑھنا، تو، بیناتو، اس طریقے سے. اس کے بعد ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، فا عین زبر فا، لام زبر لا، میم واو پیش بو، فَاعْلَمُوا. یہاں پر فا کو جب عین سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے تو الف کو بیچ میں چھوڑ دیں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فا کے بعد جو الف ہے یہ پڑھا جائے گا، اس کو لمبا کر کے پھر عین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے. فا، فا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. فا، فا، لام زبر لا، میم واو پیش مو،
یہاں پر میم کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، فاعلموا۔ اب یہاں پر آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے اور اس کی مقدار 2.5 سے 3 الف کے برابر ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ مد منفصل ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے تعریف کرنی ہے، آپ کو تعریف اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے مد منفصل کی۔ کیسے؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو یعنی دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگی۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا، مد کا مطلب ہوتا ہے حرف مد یعنی اس کو لمبا کریں گے۔ اور یہاں پر الف کے اوپر مد ہے، الف جو ہے یہ فاعلموا میں ہے، یہ ایک لفظ ہے۔ آگے ہے لفظ انا، انا جو ہے الگ ہے، فاعلموا الگ لفظ ہے، تو حرف مد فاعلموا میں آ رہا ہے، الف جو ہے الف کے اوپر مد ہے، یہ حرف مد ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ جو ہے الف کی شکل میں، یہ دوسرے کلمہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے نون میں، تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگی، 2.5 الف کے برابر، 2.5 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر سکتے ہیں، فاعلموا اس طریقے سے۔ حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ۔ اب یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نون کے اوپر شد غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک پڑھتے ہوئے نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد ہو تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے، نون مشدد کا اور میم مشدد کا۔ یہ لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس لیے پر پڑھیں گے، پیش ہوتا تب بھی پر پڑھا جائے گا۔ ان اللہ، پر پڑھنے کے لیے زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا۔ اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو یعنی بسم اللہ میں جیسے ہے میم لام زیر مل، تو یہاں پر بسم اللہ میں لفظ اللہ بریک ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ، یہ غلط ہے، غلط طریقہ، ایسا نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ میں لفظ اللہ جو ہے بریک پڑھا جا رہا ہے کیونکہ لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ اس طریقے سے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ لفظ اللہ بریک ہو یا پر، اگر پر بریک پڑھنے سے غلطی تو ہوتی ہے لیکن اس سے ترجمہ نہیں بدلتا، یہ یاد رکھیے۔ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ترجمہ ہی بدل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ترجمہ نہیں بدلے گا۔ اور لفظ اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے۔ عزیز حکیم، عین زبر ع، زا یا زیر زی، زاد بزن، عزیز، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، میم دو بسمن، حکیم۔ یہاں پر عین ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے اور یہ حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس طریقے سے۔ عین کے بعد زا ہے، زا جو ہے زا کو پر جو را کی شکل میں زا آتا ہے یہ زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جو دال کی شکل میں آتا ہے وہ زال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر زا ہے، اس لفظ کے اندر 2 زا ہے، دونوں کو بریک پڑھیں گے، زی، زا کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، عزی اس طریقے سے۔ یا کے بعد جو زا ہے، زا کے اوپر 2 پیش ہیں، 2 پیش کی تنوین کے بعد ہا ہے، یہاں پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اظہار حلقی ہے؟ اب آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ اظہار کی آپ نے سب سے تعریف یاد کرنی ہے، آپ کو اچھے طریقے سے آنی چاہیے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا یہاں پہ نون ساکن ہے یا نون تنوین، نون ساکن تو نہیں ہے، یہاں پہ نون تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین ہے، تو اب یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے۔ ہا کون سے حرفوں میں سے؟ حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ عین کے بعد جو ہے ہا ہے، جس ترتیب سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو ہا 2 پیش کی تنوین کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ جو تنوین ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، عزیز حکیم، یعنی اگر یہاں پہ کوئی غنہ ہوتا
دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہوتا تو پھر اس کو چھپا کے پڑھتے، ظاہر نہیں کرنا تھا. پھر ہم نے پڑھنا تھا عزیز کانا، اس طریقے سے. ویسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اگر کاف ہوتا تو، لیکن یہاں پر ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر نون کو ظاہر کریں گے. عزیز حکیم، زن حکیم، ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. ہا کا مخرج ہے گلے کا درمیان ہے، گلے کے درمیان سے پہلے ایک سائڈ سے ہا، دوسری سائڈ سے عین ادا ہوتا ہے. یہ پریکٹس کر کے آپ نے اچھے طریقے سے ٹھیک کر لینا ہے. کاف کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، آگے میم کے اوپر دو پیش ہے، ملا کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے. تو میم کے اوپر جو دو پیش ہیں وہ پڑھے جائیں گے، حکیمن پڑھا جائے گا آگے والی آیت کے ساتھ ملا کے. لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، اور یہاں میم کو ساکن کر دیں گے. یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، اور مد عارض وقفی کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، 2.5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. عزیز حکیم، اس طریقے سے. اب ہم اس آیت کو پڑھیں گے پریکٹس کے طور پہ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب ہم پڑھیں گے اس کو لہجے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو سکے.